السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو ہر انسان کے دل کی گہرائی تک پہنچتا ہے، اور ہر انسان کا یہی ایک آرزو ہے اور یہی ایک تمنا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کب کھولیں گے، اور یہی خواہش ہر انسان کے دل میں ہے۔ تو ہم آج جانیں گے کہ اللہ رب العزت کے رحمتوں کے دروازے انسان کے اوپر کب کھولتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی مشکل، مصیبت، امتحانات یہ آتی رہتی ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو جائے۔ لیکن آج ہم جانیں گے کہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کیسے کھولیں گے اور کب کھولیں گے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے اور ہم اس پر عمل کریں اور یہ ہمارے لیے آسان بن جائے۔ تو سب سے پہلی چیز، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو عمل کتابوں نے لکھا ہے اور روایات میں اس کے متعلق بحث ہوئی ہے، وہ ہے دعا اور استغفار۔ یعنی اللہ کا سب سے بڑا راز دعا اور توبہ یعنی استغفار میں ہے۔ جب ہم اپنی گناہوں کا اظہار کرتے ہیں، جب ہم سے ایک گناہ ہو جائے اور پھر ہم اسی گناہ کا اظہار اللہ رب العزت کے سامنے کرتے ہیں کہ فلاں گناہ مجھ سے ہوا ہے اور میں اس پر پشیمان ہوں، میں اس پر شرمندہ ہوں، تو یہ اظہار اور یہ معافی مانگنا، یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ اللہ رب العزت اس عمل سے انتہائی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ایک بندے سے غلطی ہو جائے اور وہ پھر اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور پھر اس پر اپنے آپ کو ملامت کرے اور شرمندہ کرے، تو اس عمل کی وجہ سے فوراً اللہ رب العزت کا رحمت وہ اس انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ جب یہ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کی وہ تمام دعائیں وہ قبول کر لیتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کہتے ہیں، اور تمہارا رب کہہ رہا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہارے لیے جواب دوں گا۔ تو جواب دینے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا رحمت اور اللہ رب العزت کے رحمت کے دروازے وہ آپ کے لیے کھل جائیں گے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح اس کے ساتھ دوسرا عمل جو ہے جو کتابوں نے لکھا ہے وہ ہے صبر، کہ ہم اپنے اندر صبر پیدا کریں۔ صبر ایک ایسی عمل ہے کہ اگر یہ ہماری زندگی میں، ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے اعمالوں کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ دنیا میں سب سے زیادہ چیز اللہ کو جو پسند ہے وہ ہے صبر، اور یہ صبر یہ اللہ کا اپنی ذاتی صفت ہے۔ تو جس انسان میں یہ صفت پیدا ہو جائے وہ انسان اللہ رب العزت کی قربت حاصل کر لیتا ہے۔ جب ہم کسی مصیبت کا سامنا کرتے ہیں اور کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور اس کے مشکل ہونے کے باوجود ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں۔ پھر اللہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان، یہ بندہ یہ امتحان میں ہے اور یہ مصیبت میں ہے، لیکن پھر بھی یہ صبر کر رہا ہے اور یہ میری طرف متوجہ ہے، تو ضرور اللہ رب العزت اس انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم صبر کرتے ہیں، اپنی مصیبت کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، یعنی اپنی مصیبت کو خود حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ہم اس کو اللہ کے حوالے کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ ضرور اس صبر کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا ہے۔ یعنی صبر کرنے کا مطلب اور تعریف یہ ہے کہ اگر ہم ایک کام میں پھنس گئے یا کوئی مشکل سامنے آ گئی تو صرف یہ کہنا کہ میں صبر کروں گا، یہ صبر کی تعریف نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کے حوالے کیا اس حالت کو، اس پریشانی کو، یہ صبر کی تعریف ہے۔ اگر آپ زبان سے کہہ رہے ہو کہ میں نے صبر کیا، صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور اعمال اور زبان سے گلے شکوے کرتے ہو تو یہ صبر کی تعریف نہیں ہے۔ اصل صبر یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال سے بھی اس مصیبت پر اور اس پریشانی پر صبر کرے، تو پھر ضرور اللہ رب العزت اس انسان کی مدد کرتا ہے۔ تیسری چیز جو سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے وہ ہے اللہ کی رحمت کا ایک اور راز، وہ ہے کہ اخلاص اور ایمانداری۔
جب ہم اپنے کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اپنے دل سے سچی اور اخلاص سے جیتے ہیں، تو اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ شامل ہو جاتی ہے۔ جب ہم اپنی نیت کو اللہ کے لیے صاف رکھتے ہیں ہر کام میں، تو اللہ اپنے دروازے ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اگر پیسے کما رہے ہو تو وہ بھی اس نیت سے کماؤ کہ میں اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر یہ پیسے لگاتا ہوں صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے جب ہم اپنی زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چوتھا عمل اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننا ہے۔ جب ہم اللہ کے حکم کو اپنا لیتے ہیں، چاہے وہ مصیبت ہو یا خوشی، تو اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کا ہر حکم ایک وجہ کے لیے ہوتا ہے، بے وجہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے اوپر ایک پریشانی آئی ہے، ایک خوشی آئی ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگا جو آپ کے سمجھنے سے اور آپ کے سوچنے سے باہر ہے۔ اس کو صرف اللہ سمجھتا ہے اور صرف اللہ ہی اس کو جانتا ہے۔ تو اس حالت میں بھی اگر آپ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو اور اللہ کے حدود سے باہر نہیں نکلتے، تو اللہ کا رحمت ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اللہ کا ہر حکم کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب ہم اس حکم کو اپنا لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ چلتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت ہمارا مدد بھی کرتا ہے۔ اسی طرح پانچواں عمل جو ہے وہ ہے زکوٰۃ اور اللہ رب العزت کے بندوں کی خدمت۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ جب آپ اللہ کے بندوں کی خدمت کرو گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے کتنا محبت کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ایک بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ایک ماں کی محبت کتنا ہے وہ تو ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، کتنی پریشانیاں وہ اٹھاتی ہے، تو پھر وہ 70 گنا زیادہ کرتا ہے اس بندے کے ساتھ۔ جب آپ اس کے بندے کے ساتھ محبت کرتے ہو، اس کے بندے کے ساتھ آپ مدد کرتے ہو، اور اس کے بندے کے لیے آپ آسانیاں پیدا کر رہے ہو، تو اللہ رب العزت ضرور آپ کے اوپر اپنا رحم کرے گا اور کرم کرے گا، اور رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھول کے رکھ دے گا اللہ رب العزت۔ کیوں؟ جو بندہ جس چیز سے محبت کرتا ہے یا کسی سے محبت کرتا ہے، جب آپ اس پسندیدہ چیز کے ساتھ محبت کرو گے، اس کا خیال رکھو گے، تو یہ بندہ ضرور آپ کا خیال رکھے گا، صرف اس وجہ سے کہ یہ تو میرے ساتھ یا صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں یہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اگر آپ کے اپنے اعمال کمزور بھی ہو، آپ کے اپنے اعمال کوٹے بھی ہو، لیکن آپ اللہ کے بندوں کا خیال رکھ رہے ہو، اس کی عزت کرتے ہو، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو، اگرچہ آپ کے اعمال کمزور ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اللہ رب العزت بہت زیادہ پسند کرے گا، اور اللہ رب العزت آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول کے رکھ دے گا۔ اور اسی کے ساتھ آخری بات، اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اللہ کے رحمت کا ایک اور راز وہ ہے توکل۔ اپنے سب کام اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جب ہم اپنی زندگی کا ہر فیصلے میں اللہ کی مدد مانگتے ہیں اور اپنا پورا توکل اس پر رکھتے ہیں، تو اللہ ہماری مدد ضرور کرتا ہے۔ اگر آپ ایک کام شروع کر رہے ہو، چاہے جو کام بھی ہو، اگر آپ اس میں اللہ پر توکل کر رہے ہو اور اس کا نتیجہ وہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہو، اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کرتے ہو، تو ضرور اللہ رب العزت آپ کو اس میں کامیاب کرے گا، اور رحمت کے ساتھ اللہ کی رحمت آپ کی طرف ضرور متوجہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جب ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہماری مشکل آسان کر دیتا ہے۔ تو دوستو، اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے سب سے ضروری چیز اپنی دعا، صبر، اخلاص اور توکل۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنا لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہماری طرف ضرور متوجہ ہوگا اور ہم پر نازل ہو جائے گی۔ زندگی کی ہر مشکل میں اللہ کو یاد کرو، اپنی غلطیوں پر اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو اور صبر سے کام لو۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، بس ہمیں اپنے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر غفلت ہے، کمزوری ہے، تو وہ ہماری طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت ہر وقت ہماری مدد کے لیے تیار بیٹھا ہے، لیکن اگر کوتاہی ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے۔ اگر آپ کو
یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کرنا۔ اگر آپ کو اس میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں کہ آگے آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو پہنچ سکے اور آپ کو فائدہ پہنچ سکے، صرف اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری اصلاح ہو جائے۔ ہم اعمال تو کرتے ہیں لیکن ان طریقوں سے کریں جس طرح ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے ساتھ اللہ رب العزت آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔